آج برما میں ہمارے بچوں کے لاشیں تڑپتے نظر آتے ہیں۔ فلسطین میں ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں اور ہماری ماؤں کی عزتیں تار تار ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سینے چھلنی کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم فرقے میں بٹ گئے ہیں۔ امت ہوتے تو آپ نے دیکھا ہے کہ بلکہ آپ نے ابتدائی کتب میں وہ کہانی بھی پڑھی ہے جو کسان نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ تم ایک ایک لکڑی کر کے توڑو، تو انہوں نے توڑ لی تھی۔ پھر اس نے گٹھا بنا کے دیا تھا کہ اس کو توڑ کے دکھاؤ، تو کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس گٹھے کو توڑ سکتا۔ اور ہم بھی اس ایک ایک لکڑی کی مانند ہو گئے ہیں جس کو آسانی کے ساتھ توڑا جا رہا ہے، اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اگر اگلی آیت پڑھی جائے تو اس میں مجھے اور آپ کو ایک بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور اس بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ نکالنے سے مراد تمہیں ظاہر کیا گیا، تمہیں وجود دیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ یہ دو صفتیں ہیں جن کی وجہ سے امت کو بہتری کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں، کہ بخاری شریف میں موجود ہے، مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک جہاز کے دو پورشن ہوں، اور اوپر والے پورشن سے مراد علماء، بڑے لوگ، سنجیدہ لوگ، اور نیچے والے پورشن سے مراد عوام ہے جن کو علم کی طلب ہے، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی، یعنی انہوں نے دین کو سمجھنا چاہا، دین کے متعلق پوچھنا چاہا۔ اوپر والوں سے سوال کیا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھائیں، ہمیں کچھ بتائیں دین کے متعلق۔ مثال تو پانی سے دی گئی ہے کہ نیچے والوں نے اوپر والوں سے پانی مانگا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ اب جب اوپر والوں نے پانی نہیں دیا تو نیچے والوں نے کہا ہے کہ ہم جہاز کے نیچے والے پورشن میں سوراخ کر کے پانی ہم خود لے لیتے ہیں۔ اب آپ جو اس نشست میں تشریف فرما ہیں، آپ سنجیدہ لوگ ہیں، خود بتائیں کہ اگر جہاز کے نیچے والے پورشن میں پانی جاتا ہے تو تباہ کون ہوگا؟ صرف نیچے والے یا اوپر والے بھی؟ دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ نیچے والوں نے جب پانی مانگا ہے، مطلب ہے دین کے متعلق سوال کیا ہے، تربیت کے متعلق کچھ پوچھا ہے، تو اوپر والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے۔ لیکن جب انہوں نے کچھ نہیں سمجھایا، تربیت نہیں کی ہے، کچھ بتایا نہیں ہے، تو نیچے والوں نے خرابیاں شروع کی ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے گرفت آئی ہے تو پھر چھوٹا بڑا، اوپر نیچے سب برابر ہو جائیں گے۔ صاحب کہتے ہیں کہ سوکی نال سنی، اس طریقے سے پھر دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اسی راستے سے گزر رہا ہے۔ لوگ اپنے محلے سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ برائی یہاں پہ ہے، ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، یہ بچے فلاں کے ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے گھر میں لگتی آگ کو بجھائیں گے نہیں، چلے جائیں گے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہاں سے چنگاری اٹھے اور تمہارے گھر میں بھی پڑ جائے۔ صورتحال کچھ یوں ہے۔ رمضان مبارک کی مقدس سالیں گزر رہی ہیں، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہم کہتے ہیں جو کوئی کرتا ہے کرتا رہے۔ اب اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے گھر کے پاس دیکھ لیں،
اس مقدس مہینے میں بھی ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے لوڈو کے میچ میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں، ہم درود پاک کی کثرت کو چھوڑ کے ہم تاش کھیلنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی کہے کہ روزہ نہیں رکھا، تلاوت نہیں کر رہے ہو، فلاں برے کام میں مگن ہو، تو کہتے ہیں مولانا یہ سب کام ہم نے اپنے لیے کرنے ہیں، کوئی تمہارے لیے تھوڑے ہی کرنے ہیں۔ مولانا کی ذمہ داری ہے ہوکا لگانا، جیسے سیلاب آتا ہے تو ایک محکمے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ پہلے علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگ اپنا سامان سنبھال لو، اپنی چیزیں محفوظ کر لو، سیلاب آ رہا ہے اور تمہاری چیزیں ضائع ہو جائیں گی، تمہارے مال غرق ہو جائیں گے۔ اس محکمے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہوکا لگائے، آگے کس کی مرضی ہے کہ وہ اپنا سامان ضائع کرتا ہے یا سنبھال لیتا ہے۔ مولانا کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہوکا لگائے کہ یہ تمہارے لیے خرابی ہے، یہ راستہ تمہارا غلط ہے، تمہاری نسلیں ایسے برباد ہو رہی ہیں۔ اب اگلے بندے کی اپنی سوچ ہے کہ وہ کس طریقے پہ چلتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اپنا ایمان محفوظ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا ہے انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے جیتا ہے اسے جانور کہتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی فکر کرتا ہے، اپنی سوچ تو ہر کسی کو ہوتی ہے، کسی دوسرے کی فکر کرے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، ہماری بہتری کا اعزاز اس میں رکھا گیا ہے۔ یہ وہ واحد امت ہے جس کو اتنے اعزازات سے نوازا گیا ہے، ورنہ پہلے اگر اذان بھی ہوتی تو بلاوا آتا اللہ کے گھر سے، کسی خاص جگہ سے، مخصوص مقام سے، تو لوگ میل در میل سفر کر کے وہاں پہ ان کا پہنچنا ضروری ہوتا، پھر وہ عبادت کرتے اور ان کی مقبول ہوتی۔ لیکن امت محمدیہ کو مبارکباد دینی چاہیے جس کو اللہ نے اتنے اعزاز سے نوازا ہے۔ میں تجھے اگر دور ہو تمہیں مسجد، مقام عبادت، مخصوص جگہ، تو تم جس جگہ پہ ہو اگر نہیں پہنچ سکتے ہو تو پوری زمین کو اپنے محبوب کے ذریعے سے میں نے پاک کر دی ہے، تم جہاں چاہو نماز پڑھ لو، تمہاری قبول کر دی جائے۔ تمہارے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی گئی ہیں، ورنہ رات کے وقت کھاتے اور پھر 8 پہر کا روزہ رکھتے، ان کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی، انہیں مباشرت کی اجازت نہیں ہوتی، ازدواجی زندگی کے معاملات کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن تمہیں تو ایک مخصوص وقت دیا گیا ہے، تمہارے لیے تو بہت ساری آسانیاں کر دی گئی۔ لیکن امت محمدیہ اگر اپنے اس فریضے کو، اپنی اس ذمہ داری کو بھول جائیں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جیسے آج ہم ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پھینک دیے گئے ہیں، یقیناً اس سے کچھ اور آگے بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اس میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا جی جو ظاہر میں اور باطن میں یعنی خشکی میں اور تری میں فساد ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اوپر سے بھی عذاب ہے، نیچے سے بھی۔ مفسرین فرماتے ہیں اوپر سے عذاب یہ ہے کہ بے موسمی بارشیں ضرورت ہو تو روک دی جاتی ہیں، نہ ضرورت ہو تو چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیچے سے عذاب یہ ہے کہ زمین کو زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، زمین فصلیں اگانا چھوڑ دیتی ہے، زمین میں پانی خشک ہو جاتا ہے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اوپر سے اور نیچے سے عذاب ہے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اوپر سے عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران ایسے ہوں جن کے کردار اچھے نہ ہوں، وہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائے، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری نسلیں تمہاری نافرمان ہو جائیں، تمہاری بات نہ مانیں۔ اب جس طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ کو ہر زاویے سے سمجھ آئے گی کہ ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں۔ اگر آسمان اور زمین کے متعلق دیکھا جائے تو وہی سلسلہ ہے جو ہمیں بتایا گیا، اور اگر حکمران اور اپنی اولادیں کے متعلق دیکھا جائے تو وہ بھی ہم بالکل اس کے مصداق بن رہے ہیں۔ تو آج آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، آپ جتنے نمازی ہیں اگر آپ کوشش کریں، ابھی تو بیچ میں سے آدھے چلے گئے، اگر آپ عہد کر لیں کہ ہم 2 3 بندے ہم نے نمازی بنانے، آپ یا ایک دن کہیں، دوسرے دن کہیں، تیسرے دن کہیں، تجھے پتہ ہے کہ اس دین کے لیے
اس نیکی کے حکم کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے میرے اور آپ کے قریب نبی نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر آپ صرف طائف پڑھیں تو یقین کریں آپ کی آنکھوں کے کٹورے پھر بند نہ ہو، یہ رکے نہیں، یہ چھم چھم برستے رہیں اگر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آپ طائف کے چند دنوں کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ ہے بدر کے میدان میں کیا ہوا، احد کے میدان میں کیا ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس پہ کس طریقے سے اوجریاں ڈالی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری قربانیاں دے کے دین متین کا پیغام ہمارے تک پہنچایا۔ اگر ہم اس کو ایک شیشے کی طرح بھی نہ سمجھیں جو 50 روپے کا آپ قرض میں لے کے آتے ہیں اور ایک بچہ توڑ دیتا ہے تو آپ اس کو کتنے تھپڑ مارتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، روز لے کے آتا ہے اور روز توڑ دیتے ہیں اس کو۔ آپ کو پتہ ہے ایک شیشے کی اتنی قیمت ہے تمہاری نظر میں، تمہارے دماغ میں، اور دین متین کی اتنی بھی نہیں ہے جس کے لیے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی قربانیاں اس دین متین کے لیے لگی ہیں۔ کیا یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال کر سکیں، ہم اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں، ہم اپنے گھروں تک اس کا پیغام پہنچا سکیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ آج کی اس نشست میں عہد کر کے جائیں، خود تو آئیں گے ہی صحیح، لیکن اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو اللہ کے گھر کا راستہ بھی بتائیں گے۔ اور آخری بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، ذہن میں آ گئی ہے۔